تو بتائیے کہ ریس میں آپ کا گھوڑا کس نمبر پہ دوڑ رہا ہے۔ اس شخص کا گھوڑا ریس میں سب سے پیچھے دوڑ رہا تھا، لیکن اس نے جواب دیا کہ میرا گھوڑا وہ ہے جس نے سارے گھوڑوں کو آگے لگا رکھا ہے۔ تو اب سندھ حکومت نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف رجیم کے سارے گھوڑے آگے لگا رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں کراچی ایئرپورٹ، ملیر، لیاری، کورنگی، پریس کلب اور دیگر مقامات پر سہیل آفریدی کو آپ نے دیکھا کہ جس قدر پذیرائی ملی ہے نا، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اسے دیکھ کر کچھ لوگوں کی ناک سرخ اور کان گرم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی گزشتہ روز ہی آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے رجیم کی ناک اور کان کے آگے اور پیچھے لوگوں کا ذکر کیا تھا۔ اب ان لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ملی یہ چھوٹی سی سیاسی سپیس جو ہے نا، یہ بھی ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وفاق اور سندھ حکومت کے رویے میں بڑا فرق کھل کر سامنے آیا ہے۔ ایک طرف وفاقی وزیر اطلاعات نے پاکستان تحریک انصاف کو ٹی ٹی پی کا سیاسی ونگ قرار دے دیا ہے، تو دوسری طرف سعید غنی سہیل آفریدی کو سندھی ٹوپی کا تحفہ ہمیں پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ایئرپورٹ پر انہیں ریسیو کرنے بھی گئے، جبکہ ادھر رانا ثناء اللہ نے انہوں نے تو ایک عجیب سی منطق پیش کر دی۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کراچی میں غیر قانونی سرگرمی میں مصروف ہیں، بلکہ ان کا یہ سفر ہی غیر قانونی ہے۔ واہ جی واہ رانا صاحب، کم از کم آپ تو یہ بات نہ کریں۔ اب آپ ناک سے آگے نون لگائیں یا کان کے پیچھے نون لگائیں، لیکن آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ قانون سے آگے غیر کا لفظ کیسے لگتا ہے۔ رانا صاحب وہ یاد ہے نا آپ کو کہ کیسے لاہور جاتے ہوئے آپ کی گاڑی سے ہیروئن برآمد کر کے کیسے آپ کے سفر پر غیر قانونی کا لیبل لگا دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا ہے کہ سبق نہیں سیکھنا۔ اچھا پھر دھمکی کیا دیتے ہیں کہ پہیہ جام یا اسٹریٹ موومنٹ کی کوشش کی گئی تو ایف آئی آرز درج ہوں گی، 9 مئی کے بند کیسز کھل جائیں گے اور جو کیسز کھلے ہیں وہ دوڑ لگائیں گے۔ اچھا اب اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 8 فروری کی آگ بھئی یہ کتنی شدت سے لگی ہوئی ہے۔ اچھا پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ تو دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ چونکہ ہڑتال کی کال دینا غیر قانونی ہے، لہٰذا اس کے لیے کی جانے والی سیاسی ایکٹیویٹی بھی جرم تصور ہوگی۔ اب ان سے بھلا کوئی یہ پوچھے کہ اگر کوئی شہری رضامندی سے پرامن احتجاج کی کال پہ لبیک کہتا ہے تو بھئی پھر اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ پلیز بتائیے کہ کون سی ایسی شک ہے جو کہ اس سے منع کرتی ہے؟ لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ مسئلہ تو قانون کا ہے ہی نہیں، مسئلہ ناک کی سوزش اور کان کی تکلیف کا ہے جو ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن جناب کیا وجہ ہے کہ ایک ہی رجیم کا حصہ ہوتے ہوئے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رویوں کے درمیان یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ اب ویسے تو ایک تیر سے 2 شکار یا ایک تدبیر میں 2 کام انجام دینے کا اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نا، لیکن ایک ہارڈ سٹیٹ رجیم میں 2 مختلف رویوں کا بیک وقت اظہار یہ قابل غور ہے۔ ظاہر ہے آصف علی زرداری اب اس طالب علم کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جن کی تیاری نہ ہو اور وہ امتحانی پرچے میں یہ لکھ کر آ جائیں کہ میرا پیپر میری مرضی، اور پھر ایگزامینر سے پاس ہونے کی امید بھی رکھیں۔ تو پھر 2 اتحادی جماعتوں کے رویوں میں اتنا فرق کیوں؟ جبکہ ریاست کی تحریک انصاف کے حوالے سے 0 ٹالرنس کی پالیسی وہ اعلانیہ ہے، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے، جس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت تو بھرپور انداز سے کر بھی رہی ہے۔ اس پر ذرا مزید بات آگے کرتی ہوں میں، چونکہ سہیل آفریدی کے دورہ کراچی کے پیرالل محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا جو دورہ لاہور ہے وہ انہوں نے مکمل کیا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ لیکن اس کے برعکس وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو موبلٹی کی فریڈم دی گئی، جس کا اعتراف خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان نے بھی کیا ہے۔ شفیع جان نے اس پر جو سندھ حکومت ہے اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پھر جب سہیل آفریدی وہ پریس کلب پہنچے اور وہاں پر صحافیوں سے انٹریکشن کر رہے تھے تو ان سے بھی سندھ حکومت کے سلوک سے متعلق سوال کیا گیا، جس پر سہیل آفریدی نے کہا کہ ابھی تک تو مجھے سندھ میں شہید بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے یہ آصف علی زرداری صاحب کی حکومت ہوتی ہے یا یہی رویہ رہتا ہے، لیکن ابھی تک ہم مطمئن ہیں۔ اچھا اس تناظر میں اب میرے خیال میں سہیل آفریدی کے اس دورے کے پھر 3 اہم پہلو ہیں۔ تو نمبر 1، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہارڈ سٹیٹ کی اعلانیہ پالیسی سے ڈپارچر۔ اچھا پھر دوسرا، سہیل آفریدی کو سندھ میں ملنے والی پذیرائی اور پھر اس کے اسٹریٹ موومنٹ کے اوپر اثرات۔ اچھا اور تیسرا اہم پہلو، ریاست کا ممکنہ رد عمل۔ تو اب ان کو 1 بائی 1 دیکھنے سے پہلے
ذرا کچھ اہم مناظر کا میں ذکر کروں گی جنہیں دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی۔ اچھا، ایک جب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا قافلہ کراچی ایئرپورٹ سے نکل کر اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا تو راستے میں سڑک کے کنارے 2 طرح کے بینرز ساتھ ساتھ لگے ہوئے مجھے نظر آئے۔ اچھا، ایک پر فیلڈ مارشل کی تصویر تھی جبکہ دوسرے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے لیے خیر مقدمی کلمات تھے جن کے ساتھ عمران خان کی تصویر بھی پرومیننٹ تھی۔ اس پر مجھے حیرت اس لیے ہوئی کہ آگ اور پانی اکٹھے کیسے ہو گئے، کیونکہ پنجاب اور اسلام آباد میں بینرز اور اشتہاروں میں بھی اس طرح کی قربت جو ہے وہ رواں نہیں رکھی جاتی۔ لیکن پھر خوشی بھی ہوئی کہ چلیں کہیں پر تو پرامن بقائے باہمی کا اصول اپنایا گیا۔ اچھا، پھر ایک جگہ سڑک پر سہیل آفریدی استقبال کے لیے آنے والے جو لوگ تھے ان کے نعروں کا جواب دے رہے تھے تو وہاں ایک فوجی ٹرک وہاں سے گزرا جس میں موجود ایک جوان بھی شرکا کے نعروں پر ہاتھ ہلاتا ہوا نظر آیا۔ چلیں خیر، ہم واپس آتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے رویے میں فرق کیوں آیا؟ کیا یہ ریاست کی پالیسی سے انحراف ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مستقبل کے کسی ممکنہ تعاون کا نقطہ آغاز ہے؟ تو اس پر دیکھیں، اس وقت مختلف آراء جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب محسن نقوی کے دوست سینئر صحافی ہیں سہیل وڑیچ، ان کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف سے سختی کا سلوک رکھنے کی پالیسی نون لیگ کی اپنی نہیں ہے۔ ان کے خیال میں پنجاب حکومت ریاست کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے اور مقتدرہ کی سوچ کو آگے بڑھا رہی ہے، جس کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہو چکا ہے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پالیسی پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر سینئر صحافی کی خبر کے مطابق نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے مقتدرہ کو نہ کر کے کوئی بغاوت کی ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی راستہ کھولنا ہے۔ تو ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان تحریک انصاف کے بالکل اسی طرح سیاسی مخالف ہے جس طرح نون لیگ ہے۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں تو پھر اصل بات کیا ہے؟ تو اس پر پھر سہیل وڑیچ نے ایک منطق پیش کی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے مقتدرہ کو بتایا کہ فری ہینڈ دینا بھی مخالفت کا ایک مؤثر طریقہ ہے، کیونکہ پنجاب نے سختی کر کے دیکھ لیا جس کا پھر رد عمل بھی آیا۔ اب اس طریقے کو بھی آزما کر دیکھ لیں، اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ اچھا، اب وہ کیسے ہوں گے؟ تو وہ ایسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں اچھا سلوک کر کے ہم یہ جو نیگیٹو ہیڈ لائنز بنتی ہیں نا، یہ نہیں بننے دیں گے، جس سے پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھا سکے گی۔ اب جناب ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے نا، لیکن میرے خیال میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی رویوں میں بھی فرق ہے، چونکہ سہیل آفریدی نے خود یہ بتایا کہ مراد علی شاہ نے ان سے ٹیلی فون پر بات کی، انہیں ملاقات کی دعوت دی اور اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا۔ اب رہا سوال پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف میں کسی ممکنہ تعاون کا، تو اس حوالے سے سہیل آفریدی وہ پہلے ہی خود کلیئر کر چکے ہیں کہ سندھ حکومت سے وہ کس عملی تعاون کی توقع رکھتے ہیں۔ سہیل آفریدی کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح خیبر پختونخوا نے پانی کے مسئلے پر سندھ کا ساتھ دیا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سندھ حکومت بھی خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو NFC میں سے حصہ دینے کے معاملے پر ہمارا ساتھ دے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ جن قبائلی اضلاع کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا تھا نا، انہیں صرف انتظامی سطح پر ضم کیا گیا تھا، مالی طور پر اب بھی NFC میں ان علاقوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے، چونکہ اگر ان اضلاع کی جو آبادی ہے اسے شامل کیا جائے تو پھر خیبر پختونخوا کا NFC میں جو شیئر ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، بہرحال پھر خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق وفاق پر ان کے صوبے کے بقایا جات 4700 ارب سے زائد ہو چکے ہیں، جن کو ریلیز کرنے سے وفاق انکاری ہے۔ دیکھیں، اب یہ ایک جینوئن مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ اس کو کسی بھی طور یا کسی بھی وجہ سے سیاست کی نظر تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ پیسے ملتے ہیں تو بتایا یہ جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت کو سوشل سیکیورٹی اور ترقیاتی منصوبوں کو فنڈ کرنے میں آسانی ہو جائے گی، جس میں صوبے کے ہر شہری کے لیے 20 لاکھ روپے کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس ہے۔ احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں چل رہی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر دہشت گردی کے خلاف پولیس کو مضبوط کرنا ہے، اسی طرح دہشت گردی سے متاثرہ لوگوں کی بحالی کا کام بھی کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا سندھ اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے درمیان ممکنہ تعاون کا معاملہ۔ اب آتے ہیں
سہیل آفریدی کو کراچی اور حیدرآباد میں ملنے والی پذیرائی کے اثرات پر۔ ویسے تو جس طرح کی یہ گرم جوشی اب تک نظر آئی ہے، جس کا مظاہرہ پھر ملیر، لیاری، کرنگی اور حیدرآباد کے مختلف مقامات پر ہم دیکھ چکے ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے بڑی حد تک دورے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہو گیا ہے، چونکہ ایک تو جمہوت ٹوٹا ہے اور ورکرز کو اظہار کا موقع ملا۔ اچھا، میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح لوگ قافلے کے راستوں میں فلیٹس کی بالکنی سے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جناب اس ایکٹیویٹی کے مجموعی اثر کا جو اندازہ ہے نا وہ کل مزار قائد پر ہونے والے اجتماع سے ہی ہوگا۔ اچھا، اب دیکھیں، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ کراچی میں عمران خان کے حق میں بڑے بڑے اجتماع ہوئے ہیں، لیکن 9 مئی کے بعد ہونے والی سختی سے ایک خوف کا ماحول تو ہے، جس کو توڑنے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اجتماع ہے یہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو اب اگر یہ کل کا شو یہ امپریسو ہو گیا تو 8 فروری کے اجتماع کے لیے ظاہر ہے کہ فضا ہموار کرنے میں آسانی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے حکومت پر مذاکرات کے لیے بھی دباؤ پڑھے، ورنہ فی الحال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حکومت دھمکیاں دینے میں لگی ہوئی ہے اور مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی سنجیدگی تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب یہ سنجیدہ ہوں بھی کیسے؟ ان کے پاس اختیار جو نہیں ہے، اور یہی بات وزیر اعلیٰ نے مذاکرات کے سوال کے جواب میں کہی کہ ڈائیلاگ ہونے چاہیے، لیکن سامنے والے کو با اختیار بھی ہونا چاہیے۔ مزید یہ کہ بات چیت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق جس طرح سے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے بیٹوں پر پنجاب میں ہاتھ ڈالا گیا، اس سے ڈائیلاگ کی آفر کرنے والوں کی نیت وہ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر سہیل آفریدی سے علی امین گنڈا پور کے ریفرنس میں بھی سوال کیا گیا کہ جس طرح سے ان کے بیک ڈور رابطے ہوتے تھے تو کیا آپ کا بھی ایسا کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ تو اس پر سہیل آفریدی نے کسی بھی بیک ڈور رابطے کی تردید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میرے قائد نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کا حکم دیا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ مذاکرات یا مزاحمت کا مینڈیٹ عمران خان نے محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا ہے، اور وہی حتمی فیصلہ کریں گے، یعنی کہ فی الحال فوکس وہ 8 فروری کی تیاری پر ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی فوری ترجیح، لیکن دوسری طرف حکومت پنجاب اس تحریک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے لگتا یہ ہے کہ پست ترین سطح پر اتر آئی ہے۔ اب گزشتہ روز لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری غلام عباس نے محمود خان اچکزئی اور ان کے ساتھ آنے والے جو مہمان تھے ان کے لیے کوئی ناشتے وغیرہ کا اہتمام کیا تھا، لیکن پنجاب حکومت کی انتظامیہ نے اس کے لیے کیٹرنگ کا سامان روک لیا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت تک انہوں نے وہ سامان روکے رکھا جب تک تحریری ضمانت نہیں لے لی گئی کہ بھئی یہاں کوئی سیاسی جلسہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ وہ جو مہمان تھے وہ پہلے پہنچ گئے اور کرسیاں وغیرہ وہ بعد میں پہنچی۔ اب جہاں پر سیاسی رویوں میں گراوٹ کا یہ لیول ہو، یہ عالم ہو، ویسے کیا خیال ہے کہ وہاں پہ کوئی بات چیت ممکن ہے؟ حالانکہ لاہور میں کھڑے ہو کے محمود خان اچکزئی نے میاں محمد نواز شریف کو یہ یاد کروایا کہ میاں صاحب، ہم جس جی ٹی روڈ سے آئے ہیں اسی روڈ سے آپ بھی ریلی کی صورت میں آئے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، لہٰذا آ جاؤ ہمارے ساتھ اور مل کر دوبارہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو تقویت دو۔ تو اب محمود خان اچکزئی کی خواہش جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر میاں صاحب کا ووٹ کو عزت دینے کا کوئی ارادہ ہوتا تو ان کی جگہ آج کیا ڈاکٹر یاسمین راشد وہ قومی اسمبلی کی ممبر نہ ہوتی؟ لیکن خیر، محمود خان اچکزئی نے واضح اعلان کیا ہے کہ جب ہم 8 فروری کو سب بند کریں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے، اور مذاکرات تب ہوں گے جب یہاں آئین کی بالادستی ہوگی۔ اچھا، اس دوران جب لاہور میں پنجاب حکومت تحریک تحفظ آئین کی سیاسی سرگرمیوں کو محدود کرنے میں لگی ہوئی تھی نا، تو اسلام آباد میں وزیر اطلاعات وہ پاکستان تحریک انصاف اور ٹی ٹی پی کو ایک ثابت کرنے میں مصروف تھے۔ اب موصوف کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں، ٹی ٹی پی پاکستان کی دشمن ہے، لہٰذا ان کو ایلیمینیٹ کریں گے۔ تو اب جہاں تک دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت بالکل یہ نہیں کام کرے، لیکن بدقسمتی سے جو اس وقت ان کا فوکس نظر آ رہا ہے وہ ٹی ٹی پی کی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایلیمینیشن پر مرکوز ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھر وزیر اطلاعات نے یہ الزام لگایا اور ادھر کراچی میں سہیل آفریدی نے اس الزام سے متعلق سوال پر جواب دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم صرف ٹی ٹی پی نہیں بلکہ تمام دہشت گرد تنظیموں کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ جو ان کو بناتے ہیں ان کو لاتے ہیں اور لا کر پھر آباد کرتے ہیں، ہم اس عمل کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ اب یہ جواب سن کر پتہ نہیں کہ وزیر اطلاعات وہ کیا کہیں گے، لیکن جن کو خوش کرنے کے لیے موصوف نے ٹی ٹی پی اور پاکستان تحریک انصاف کو جوڑا تھا نا، میرا خیال ہے
کہ اس سے ان لوگوں کی کوئی خدمت نہیں ہوئی ہے بلکہ الٹا ریاست کی پالیسیوں پر ہی سوال اٹھے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف آج سے یہ تیرا ویلی میں آپریشن کے لیے نقل مکانی بھی شروع ہو گئی ہے جو 25 جنوری تک جاری رہے گی، اور حکام کے مطابق نقل مکانی کرنے والے ہر خاندان کو 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس، جبکہ ہر خاندان کو ماہانہ 50,000 روپے امدادی رقم دی جائے گی، جس پر متاثرین اپنی مرضی کی رہائش اختیار کر سکیں گے۔ اس ٹائم لائن کے مطابق اگلے 2 ماہ میں آپریشن مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد پھر اپریل میں متاثرین کی واپسی اور بحالی کا کام شروع ہوگا۔ اچھا، تیرا کے علاقے میدان جہاں سے یہ نقل مکانی شروع ہوئی ہے نا، تو اس کی کل آبادی 1,30,000 افراد پر مشتمل ہے، جہاں آپریشن کے دوران مکمل تباہ ہونے والے مکان کا معاوضہ 30 لاکھ جبکہ جزوی تباہ مکان کے لیے 10 لاکھ روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے واضح کیا ہے کہ ہم سے آپریشن کی اجازت نہیں لی گئی۔ صوبائی حکومت کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں اور مکاتب فکر کے جرگے کے فیصلے کے بعد آپریشن کھلی بدماشی ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف یہ ہے کہ اب تک خیبر پختونخوا میں 14 بڑے آپریشنز ہو چکے ہیں اور یہ 15واں ہوگا، لیکن اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 15واں بھی آخری ثابت ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے سہیل آفریدی نے ریاستی پالیسی پر سوال اٹھایا کہ کبھی دہشت گردوں کو بھگاتے ہیں، کبھی انہیں واپس لاتے ہیں، کوئی ایک مستقل فیصلہ کریں، آیا ان کو بھگانا ہے یا آباد کرنا ہے، لیکن آپریشن سے لوگ بے گھر ہوتے ہیں۔ پھر معاوضے کے حوالے سے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ 20 سال پہلے ہونے والے آپریشن میں لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ بے گھر ہونے والوں کو 4 لاکھ روپے معاوضہ دیں گے، لیکن وہ پیسے آج تک متاثرین کو نہیں ملے۔ پھر وزیر اعلیٰ نے شکوہ کیا کہ ایسے میں وفاق اور ریاست پاکستان نہ تو ان 80,000 قربانیوں کی قدر کر رہی ہے جو صوبے کے لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دی ہیں، اور نہ ہی لوگوں کے جمہوری مینڈیٹ کی کوئی قدر ہے، تو ایسے میں پھر نیتوں پر شک آ جاتا ہے کہ حکومت کا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ ہے یا پھر عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ ویسے دیکھیں، سوال تو اہم ہے کہ جب تک مقامی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک پائیدار حل وہ کیسے نکلے گا؟ چونکہ ہر وقت تو ظاہر ہے کہ سیکیورٹی فورسز علاقے میں موجود نہیں رہیں گی نا۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے یا ہوتا یہی ہے کہ آپریشن کے وقت تو دہشت گرد جو ہیں وہ افغانستان بھاگ جاتے ہیں، پھر جب سیکیورٹی فورسز وہ علاقہ خالی کرتی ہیں تو پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صوبائی حکومت اور مقامی آبادی کی مشاورت، اعتماد اور تعاون کسی بھی کارروائی کے لیے وہ بنیادی شرط اور ضروری ہے۔ بہرحال اب ذرا مزید آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایران میں جاری ان مظاہروں کی جن کی وجہ سے نہ صرف پورا ملک ہل کر رہ گیا ہے بلکہ دنیا بھر کی توجہ بھی اس وقت ایران پر مرکوز ہے۔ اچھا، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ریکارڈ توڑ مہنگائی ہے جو 40% کی سالانہ شرح کو پہنچ چکی ہے۔ اچھا، معاشی حالات کا اندازہ وہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1 امریکی ڈالر 14 لاکھ ایرانی ریال کے برابر ہے۔ اچھا، ویسے تو ایران میں مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی دباؤ وہ پہلے سے موجود تھا، لیکن گزشتہ سال اسرائیل اور امریکہ کے حملوں نے وہاں کے جو معاشی حالات ہیں وہ مزید خراب کیے، جس کے خلاف پھر وہاں احتجاج شروع ہوا جو پھر دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زیادہ شہروں میں پھیل گیا اور مظاہرے وہ پرتشدد شکل اختیار کر گئے۔ امریکہ کے ٹائم میگزین کے مطابق ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 200 کو کراس کر چکی ہے۔